یہ جو یا ایھا الناس، یہ جو خطاب ہے، یہ جو ندا ہے یا ایھا الناس، یعنی وقت طلب ہے اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے کہ قرآن مجید میں کس کس طرح کے خطاب ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی رمضان میں ہمارے جو گروپ ہے، ہمارے گروپ کے اخوان کو اور جو اس میں خواتین کا جو الگ گروپ ہے، میں نے ان کو قرآنی اسالیب سے جوڑنے کے لیے، قرآن کے فہم کو ان کے لیے آسان کر کے پیش کرنے کے لیے میں نے سوال کرتے رہتا ہوں۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا معنی مفہوم، اس کی تفصیلات جو ہے بتائیں۔ کچھ ایک دو مرد حضرات اور کچھ خواتین نے الحمدللہ اس پر کافی محنت کر کے آئے، لیکن میں نے مستقل اس پر درس دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے متعلق تقریباً ایک میں سمجھتا ہوں 20 منٹ کے آس پاس کا درس ہے، جس میں یا ایھا الذین کی جو ترکیب ہے، جو یا حرف ندا، پھر جو ہے اس کی ساری تفصیلات، ظاہری جو بندش ہے اور اس کی جو یہ جو اسلوب ہے، یہ کس طرح کا اسلوب ہے، میں نے تفصیل یعنی جو ایک طالب علم کی محنت میں باتیں آ سکتی ہیں میں نے ایک جا کر کے اسے پیش کر دیا ہے۔ میں اس سے دہراؤں گا نہیں، جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، آپ سن لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی جو میں اس درس میں پیش کروں گا، اور غالباً میں نے کہہ دیا تھا اس میں کہ جو ہے سورۃ الحج کی تفسیر میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو اسلوب ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، یا ایھا ہا جو ہے نا، آپ ایو کے بعد جو ہا ہے، جو حرف التنبیہ ہے، جو اسم بعد میں آ رہا ہے المعرف بالالف واللام، اس سے ربط اور جوڑ پیدا کرانے کے لیے وہ آتا ہے۔ یہ جو ہا ہے حرف التنبیہ، اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ دیکھیں گے ہا جو ہے نا، جو رسم الخط ہے، آپ مصحف کھول کر کے دیکھیے، ہا اس کے بعد الف ہے، ہا یا ایھا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا الذی جو بھی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا، تو وہ الف کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں الف محذوف ہے، الف نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں رسم الخط کی بات کر رہا ہوں، جو عثمانی رسم الخط ہے۔ ایک وہ آیت کریمہ ہے جو سورۃ النور میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس میں ایھا میں جو ہا ہے اس کے بعد الف نہیں ہے۔ دوسرا مقام وہ ہے جو سورۃ الزخرف میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ ایھا الساحر، جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایھا الساحر کہا، وہاں پر بھی دیکھیں الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک تیسرا مقام وہ ہے جو سورۃ الرحمن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ایھا، اس میں دیکھیں آپ الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ ان 3 مقام کے علاوہ قرآن مجید کے سبھی مقامات پر ایھا الف کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ عثمانی رسم الخط ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یعنی خط المصحف، یعنی کتاب کا نام خط کہتے ہیں، مطلب لکھت کو، جیسے ہم ہینڈ ریڈنگ کہتے ہیں نا، تو خط المصحف مستقل ایک کتاب ہے، ایک صاحب ہیں تاج القرہ، جی تاج القرہ، ان کا نام تھا محمود ابن حمزہ ابن نصر الکرمانی، 500 ہجری کے تقریباً بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی، اور جو ہے اس سے بھی ایک بہتر کتاب ہے اور زیادہ معلوماتی کتاب، اور تحقیق کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھی تحقیقی کتاب ہے، جو جدید تحقیق جو آئی ہے سامنے، امام اسماعیل ابن ظافر العقیلی رحمہ اللہ، 620 پر 3، 623 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ تو ان کی یہ جو کتاب ہے مرسوم خط المصحف، یہ قدر یعنی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں جو تحقیق ہے شیخ محمد بن عمر بن عبدالعزیز النحائینی، ان کی تحقیق ہے اس میں، اور کافی اچھی تحقیق ہے الحمدللہ۔ تو یہ 2 کتابیں، ایک تیسری کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، النشر فی القراءۃ العشر، یہ جو ہے ابو الخیر شمس الدین محمد ابن محمد الجزری الدمشقی، 833 ہجری سے وفات ہیں، 5 جلدوں میں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب الحمدللہ، اور معروف، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اہل علم کے ہاں بہت معروف کتاب ہے، اور قراءت کے باب میں بہت ہی معروف کتاب۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب وقف مرسوم خط المصحف، یعنی قرآن مجید مصحف جو ہمارے پاس ہے، اس میں جس حرف کو جس طرح سے لکھا گیا ہے اس پر توقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ مختلف ہیں، اور کچھ جو ہے یعنی اس کے اسباب معانی ہمیں معلوم ہیں، اس کی وجوہات ہمیں معلوم ہیں، کچھ کی وجوہات ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ یہ عام قاری نہیں ہے، معروف امام القراءات کے لقب سے ملقب ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، یعنی اسانید جو قراءت کی ہیں ان سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں۔
تو النشر فی القراءۃ العشر میں ایک مستقل انہوں نے باب قائم کر کے جو متعدد باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ جہاں الف جو محذوف ہے وہ اس سے متعلق انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ 3 مقامات اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ البتہ انہوں نے ایک بات یہ کہا ہے کہ جو معروف یعنی 7 بڑے جو قراء ہیں، سورۃ السبا کے آغاز میں نے ان کا کچھ ہلکا پھلکا جو ہے تعارف کروا دیا ہے 7 قراء کا الحمدللہ، تو اس میں سے انہوں نے ابو عمرو اور الکسائی کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے، یہ قرآن مجید میں یا ایھا جہاں بھی ہے وہ الف کے ساتھ ہے، تو ابو عمرو اور جو الکسائی یہ 2 قاری جو ہیں قرآن مجید کی سبھی مقامات پر ایسے ہی پڑھا ہے انہوں نے الف کے ساتھ ہی، جو عام اصل ہے اسی پر قائم رہتے ہوئے، جبکہ یہ 3 مقامات اس سے مستثنا ہیں، بغیر الف کے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ ذکر کی، ضمن ایک بات انہوں نے یہ بھی ذکر کر دی کہ 7 قراء میں سے ایک ہیں ابن عامر الدمشقی، ان کا سب تعارف میں نے وہاں کروا دیا ہے سورۃ السبا کے آغاز میں، پھر اس کو الگ سے جو ہے مطلب کاٹ کر کے بھی جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، سن سکتے ہیں الحمدللہ آپ۔ تو انہوں نے اس کو یا ایھو پڑھا ہے، انہوں نے ہا کو ضمہ دے دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایو میں جو یا ہے نا وہ اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی تابعداری کرتے ہوئے، یعنی یا ایھا میں الف کے بغیر پڑھنا چاہیے نا، لیکن ان دونوں نے الف کے ساتھ پڑھا ہے اصل پر قائم رہتے ہوئے، اور انہوں نے اس کو ضمہ دیا ہے ایو کی اتباع کرتے ہوئے۔ یہ ایک جو ہے مطلب ایک تفصیلی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس درس کو ضرور سنیے گا جس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس سے متعلق جو باتیں تھیں جو میری معلومات میں تھیں باذن اللہ تعالی میں نے ذکر کر دی ہیں، لیکن یہاں سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، ابن عباس ابن مسعود وغیرہ نے کہا رضی اللہ عنہما کہ جو بھی مکی صورتیں ہیں اس میں یا ایھا الناس جو ہے ہوتا ہے، اور جو بھی مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا اسلوب ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے اصحاب علم نے کہا، ابن عثیمین وغیرہ کو آپ دیکھیں وہ تو بکثرت کہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کئی مکی صورتیں ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، مدنی صورتیں ہیں اس میں یا ایھا الناس ہے، سورۃ البقرہ دیکھ لیجیے آپ، وہ سورۃ البقرہ ہے، مدنی صورت ہے متفق علیہ طور پر، لیکن اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ہے 1 سے 2-3 مقامات پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الحج تو مختلط سورہ ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا، یہ اس میں کچھ حصہ مکی یعنی ہجرت کے بعد کا بھی ہے، کچھ حصہ ہجرت سے پہلے کا بھی ہے، لیکن جو نقطے کی بات ہے وہ یہ کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، لیکن اس میں یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، لیکن اگر آغاز کی بات کرتے ہیں تو یا ایھا الناس پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا بعد میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مثلا آپ دیکھو التفسیر المحرر جو میرے پاس ہے 16 جلدوں میں، اور کام باقی ہے، اس میں کام جاری ہے الحمدللہ، تو التفسیر المحرر میں جو سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہا کہ وہ مدنی صورت ہے، لیکن یا ایھا الناس بھی ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، لیکن یا ایھا الناس کو اولیت ہے، وہ اس کو آغاز میں ہے۔ اس میں ایک لطیف نقطہ، ایک بات یہ انہوں نے نقطے کی بات یہ بیان کی کہ جب مصحف کھولتے ہیں، مصحف کی بھی بات کر رہا ہے، قرآن مجید کی نزول کی بات نہیں، سب سے پہلے تو سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن جو مصحف کی جو ترتیب ہے، جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو آغاز میں جو سب سے پہلا جو خطاب ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، بلکہ یا ایھا الناس ہے۔ کہا کہ اول نداء فی المصحف یوجہ الی الناس جمیعا، یہ قول ہے ان کا التفسیر المحرر میں کہ آغاز کی اگر بات کرتے ہیں قرآن مجید کی تو سب سے پہلی جو ندا ہے وہ یا ایھا الناس ہے، یعنی جو سبھی لوگوں سے خطاب کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جوڑ کر کے پیش کیا گیا ہے، لأنه جاء للامر بعبادت اللہ عز وجل، اللہ کی عبادت سے متعلق جو ہے اس حکم کو رکھ کر کے اس میں بات کو جو پیش کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نے کہا، یا ایھا الناس کہا، یہ پہلی ندا ہے قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان جو ہے مصحف کھولے گا سب سے پہلے جو خطاب ہوگا وہ دنیا کے سبھی لوگوں سے متعلق ہوگا، اس میں اللہ کی عبادت کی بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جوڑ کر کے یہ جو آپ کا خالق ہے بات اسی کی بات